لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا جس خالق کائنات نے آج رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ میں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں والا یہ مہینہ عطا فرمایا جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ بڑے سعادت مند لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں خوب اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کو سمیٹا، جنہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کو بخشوا کر جہنم کی آزادی سے، جہنم کی آگ کی آزادی سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اپنی مغفرت کروا کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ اس لیے قابل مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ کو نیکی کے کاموں میں لگایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ شروع میں ہی آپ سے عرض کیا تھا یہ نیکیوں کا سیزن ہے، انسان کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کے کام کرنے کا۔
ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی نیکی کا چھوٹا کام نہ رہ جائے، مجھ سے کوئی بڑا کام نہ رہ جائے۔ ہر آدمی دوڑ لگاتا ہے کہ میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور عنایتوں کو سمیٹوں، اور پھر خاص کر کے جو اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ ہے، جس میں ہر رات میں لاکھوں انسانوں کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے بارگاہ خداوندی میں ہوتے ہیں، اسی آخری عشرے میں اس رات کو اللہ نے رکھا جس کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کی تعین اٹھا لی گئی، اور ایمان والوں کو اب یہ حکم ملا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تم تلاش کرو۔ کیوں؟ تاکہ ایمان والے تمام راتوں میں جاگیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور عنایتوں کو سمیٹیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروا کے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ وہ حاصل کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، عبادات کے اندر، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو خوب تھکا رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کو دیکھ کر کس طرح ایمانی جذبے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری راتیں رب العالمین کی بارگاہ میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور کوئی دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے آہوازاری کر رہا ہے۔ یہ مبارک ہستیاں تھی جنہیں خطاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مل چکا تھا۔ ان میں وہ مبارک ہستیاں تھی جن کے لیے رب العالمین کہ یہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ خاموش نہیں رہے کہ ہمیں تو جنت کی بشارت دے دی گئی، اب ہمیں نیکی کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان میں وہ بدر میں شریک ہونے والے 313 بھی تھے جن کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا تھا کہ جو چاہیں اب کریں۔ یہ مبارک ہستیاں راتوں کو اٹھ کر کس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اور پوری کوشش یہ رہتی تھی کہ ہماری زندگی کا اس مبارک مہینے میں کوئی ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور آپ اپنے اسلاف کے حالات کو پڑھیں، دیکھیں، اس وقت تو موبائل کا دور نہیں تھا، خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا، تو جب لوگوں کے خطوط آتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام خطوط کو کسی تھیلے میں جمع کرتے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا تھا اس کے بعد پھر ان خطوط کو نکالتے اور انہیں پڑھتے اور پھر ایک ایک خط کا جواب لکھتے۔ رمضان المبارک میں کہتے کہ اتنا وقت نہیں کہ ہم ان خطوط کے پڑھنے میں اور پھر ان کے جوابات لکھنے میں اپنا وقت ضائع کریں، اتنی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں، اتنی دیر ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ آخرت کا یقین دلوں کے اندر پورے طور پر داخل ہو چکا تھا
اس لیے اب ان لوگوں کی نگاہ اس فانی دنیا کے اوپر نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی نگاہ آخرت کے اوپر تھی، آنے والی زندگی پر تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن ہمارے سامنے ایک بڑا دن پیش آنے والا ہے۔ وہ سارے کے سارے اس دن کے لیے متفکر تھے کہ ہم نے رب العالمین کی عدالت میں پہنچنا ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ مبارک مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، جہاں ایک دوسرے کے درد کو سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ، ایک دوسرے کی اعانت، اس کی نصرت، اس کی مدد کرنا، یہ صرف آپ کی باتیں ہی نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام باتوں کے اوپر صحابہ کرام کو عمل کر کے دکھاتے تھے۔ عملی نمونہ آپ صحابہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اس لیے کہ جو دین اسلام ہے یہ یوں ہی خیالی تصورات نہیں پیش کرتا ہے کہ انسان کو کچھ باتیں دے دی گئی اور وہ خیالی تصورات ہو اور اس پر عمل نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہیں، بلکہ جو بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی، پھر اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر فلاحی کام، کسی ضرورت مند کے کام آنا، کسی پریشان حال کے پریشانی میں اس کی مدد کرنا، یتیموں کا، بے سہاروں کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا خیال کرنا، اسلام نے جو اس کا تصور پیش کیا، دنیا کا کوئی مذہب اس طرح کا تصور ان کاموں کے بارے میں پیش نہیں کر سکا۔ دیگر مذاہب کے اندر تو انہیں اتنا ہی بس سیاسی اور ملی مسئلہ بنا کے رکھا، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کو ایک اہم عبادت قرار دیا گیا، اور ایک ایمان والے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ انسان آ کے سجدے میں پڑ جائے اور تسبیح پھیرتا رہے، نہیں، فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آپ کسی ضرورت مند کے کام آتے ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے رب کے راضی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو نمونہ اس پر پیش کیا ہے، دنیا میں آج تک کوئی اس طرح کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے باہر کسی کام سے گئے، گھر میں ان کی عورتیں ہیں، ایسا کوئی فرد نہیں ہے گھر میں جو جانور تھے ان کا دودھ نکال سکیں۔ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خود تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ نکال کر انہیں دیتے۔ یہ وہ مبارک ہستی جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ ایک پاگل لڑکی آئی، اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینے کی جس راستے پر بھی بیٹھو گی، جہاں سے بھی تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے، محمد آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ ایک عام لڑکی جس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے،
آپ ان کمزوروں اور ان بے سہاراؤں کے اوپر کتنی زیادہ نگاہ رکھتے تھے. اس لیے آپ نے پھر اعلان فرما دیا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اسلام کے جو خوبیاں ہیں، اس میں جو بہتر کام ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو، فرمایا آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو سلام کرو، ہر اس شخص کو علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. یتیموں کا درد سمجھنے کے لیے آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، اعلان فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، لوگوں جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو کوئی یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. فرمایا اس طرح ہوں گے. آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا، فرمایا جس طرح یہ انگلیاں بالکل آپس میں ملی ہوئی، اسی طرح وہ میرے قریب ہوگا کل قیامت کے دن. اور اسلامی فلاحی ریاست کا جو پہلا تصور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، اس سے پہلے کسی نے ایسا تصور بھی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا. اور اس فلاحی ریاست کے اندر آپ نے ضرورت مند جتنے بھی لوگ تھے، بیوائیں تھی، یتیم تھے، کمزور لوگ جن کی اخراجات آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ نے ان تمام کی ضرورتیں پوری کی. آپ نے بیت المال کا ایک نظام قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم بنایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی اور پھر وہ ضرورت مندوں تک پہنچائی جاتی. اس مبارک مہینے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ پاتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر کو واجب کر دیا. اور قرآن کریم اس کی طرف اشارہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی. بہت سارے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ جو پہلے مفسر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہے اور دیگر صحابہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر کہا گیا قد افلح من تزکا، فرمایا اس سے صدقہ فطر مراد. اس کا فائدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فائدہ کیا ہوگا اس کا. فرمایا طہرۃ للصیام وطعمۃ للمساکین، یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ صدقہ فطر روزے کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے ہم ادا نہیں کر پاتے، بہت کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، بیکار باتیں، زبان سے فوش باتیں، کسی کو گالی، کبھی کوئی بات، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے روزوں کو پاک کرنا ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرو. بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کے
روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا اس کا بتایا؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کہ مسکینوں کے کھانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ چونکہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے پھر خوشی کا دن اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام ایمان والوں کی ضیافت ہوتی ہے، ایمان والوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اب وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، فرمایا اب اس خوشی کے دن میں تم اپنے آس پڑوس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے آس پاس کے علاقوں میں ضرورت مندوں کو دیکھو جن کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں، جن کے بچوں کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں۔ اب خوشی میں تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم صدقہ فطر ادا کرو تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی عید کا سامان ہو جائے، کہ وہ بھی جس طرح تم عید کی خوشیاں مناؤ گے تمہاری خوشیوں میں وہ بھی شریک ہونے چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تم ان کی ضرورتوں کا خیال کرو گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ہر بالغ مرد، عورت، آزاد، بچے، بوڑھے سب کے اوپر یہ جو ہے صدقہ فطر واجب کر دیا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے تم نے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ایک بے سہارا، ایک کمزور، ایک ضرورت مند اپنا سامان عید کے لیے خرید سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے، کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جاتے ہیں اور عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں پہنچتے بہت سارے بچوں کو دیکھا، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جس طرح بچے عید کے دن کرتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک بچے کو کنارے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور وہ رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، بیٹا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آج عید کا دن ہے، آپ ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے، آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں جو آج کے دن ہم پہن سکیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہیں گئے بلکہ آپ وہیں سے واپس لوٹے، اس بچے کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، فاطمہ حسین کے کپڑے اگر ہیں جو سب سے بہترین جوڑا ہے وہ دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے منگائے، اس یتیم بچے کو پہنوائے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹا جب تمہارے ابو زندہ تھے عید کے دن وہ تمہیں عیدگاہ کس طرح لے کر آتے تھے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ مجھے اٹھا کے لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس یتیم بچے سے کہا کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ محمد تمہارے والد اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ یہ تو اس بچے کے لیے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ کائنات کے پیغمبر نے کہا کہ محمد تمہارے والد کی جگہ اور عائشہ تمہاری والدہ کی جگہ ہے۔ اور پھر آپ نے اس بچے کو کندھوں پہ اٹھایا، اور اب وہ جو بچے کھیل رہے تھے ابھی تک وہ ہنس رہے تھے، اب ان بچوں نے جب دیکھا انہوں نے بھی اس وقت حسرت بھری سانسیں لی اور کہنے لگے کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمیں بھی یہ اعزاز ملتا کہ آج ہم بھی کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ اس طرح سوار ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئے عیدگاہ میں۔ اس وقت عید کی نماز جہاں پر مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر ہیں، محراب والی سائڈ میں اگلی طرف وہ
عیدگاہ کا مقام تھا، اس میدان میں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر رکھا گیا تھا، آپ گئے، اس یتیم بچے کو آپ نے اپنے ساتھ اس ممبر کے اوپر بٹھایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جتنے بھی بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں اس انسان کو عطا کریں۔ یہ آپ نے یتیموں کی اہمیت، ان کے درد کو سمجھنے کی بات کی۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کریں گے، وہاں اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں میرے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جن کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، جب وہ عید کے دن ہمارے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھیں گے کہیں ان کے دل کے اوپر ٹھیس تو نہیں پہنچے گی۔ شریعت نے تو ہمیں دوسروں کو ٹھیس پہنچانے سے کس طرح روکا اور اس کا کتنا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی پھل فروٹ لاتے ہو، چھلکے ایسی جگہ پر مت ڈالو کہ تمہارے پڑوسی کی نگاہ اس پر پڑے اور ان بچوں کے دل میں یہ حسرت آ جائے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، پیسہ ہوتا، ہم بھی اس طرح کے میوے خرید کے لاتے ہیں۔ اس لیے غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک تو صدقہ فطر آپ ادا کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے ذریعے سے بھی ادا کیا، جو ہوتی تھی اس زمانے میں جو کے ذریعے، کھجور، کشمش، اور آج کے دور میں ان تمام چیزوں کی جو قیمت ہے وہ مختلف ہیں، چونکہ آج تو ہم قیمتی ادا کرتے ہیں۔ تو گیہوں کی قیمت آپ 65 روپے کے حساب سے 60 یا 65 آپ ادا کر دیں، یہ بالکل کم درجہ ہے، لیکن ہر آدمی نے اپنی حیثیت کو دیکھ کے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے وہ بھی وہی 60 روپے دے رہا ہے، دوسرا آدمی بالکل غریب ہے وہ بھی وہی ادا کر رہا ہے۔ اور جو کی جو قیمت موجودہ وقت میں یہاں شہر کی ہے، وہ صدقہ فطر جتنی مقدار میں بنتا ہے وہ 160 روپے کے حساب سے۔ پھر اسی طرح کھجوروں کے ذریعے سے آپ نے کرنا ہے تو متوسط درجے کی کھجوریں وہ 900 روپے ایک آدمی کا بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے آپ نے کرنا ہے تو 1050 روپے وہ بنتا ہے۔ یہی ہوتا ہے فدیہ بھی، کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکا اور آئندہ بھی اس کو رکھنے کی امید نہیں ہے، بیماری کوئی ایسی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ عید کے بعد بھی میں ان روزوں کی قضا نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ جتنا ایک دن جو ہے صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ ہر دن کا ایک ایک صدقہ فطر اس کی جگہ فدیے میں ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔